آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ بندی میں ایک دن باقی، جہاں رات 12 بجے سیز فائر کی مدت ختم ہو جائے گی، جبکہ جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ ہوگا یا نہیں۔ دنیا بھر کی نظریں ایران اور امریکہ پر لگ گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے، جبکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی آج پاکستان روانگی متوقع ہے۔ ایران کے مذاکراتی وفد کا بھی آج اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ بندی میں ایک دن باقی رہ گیا، رات 12 بجے سیز فائر کی مدت ختم ہو جائے گی، جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ ہوگا یا نہیں۔ دنیا بھر کی نظریں ایران اور امریکہ پر لگ گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے، جبکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی آج پاکستان روانگی متوقع ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید بھاگڑ سے۔ جی جاوید، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ شکریہ جی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امن مذاکرات جو ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے مکمل طور پہ تیاری کر لی گئی ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ وفود کب تشریف لائیں اور کس وقت آئیں۔ اس میں بڑی اہم پیش رفت ہے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کے حوالے سے، عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، اور وفاقی وزیر داخلہ اور نائب وزیر اعظم جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ سفارتی عمل کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی جو ایرانی وفد ہے مذاکرات کے لیے جو انہوں نے تشریف لانا وہ جلد اسلام آباد تشریف لائے۔ اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے بھی یہ بات بڑی واضح سامنے آ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ جو انہوں نے اس حوالے سے کچھ اپنا حد بندی کر رکھی ہے اور جو اپنا موقف اختیار کر رکھا ہے، اس میں وہ بھی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے اس عمل کو مزید بہتر کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ آج رات تک جو ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ 12 بجے ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس سے پہلے جو ہے اس میں کوششیں کا رنگ لے آئیں گی اور کامیابی سے مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایران جو ہے وہ اس بات پہ مان جائے گا، وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ آ جائیں گے۔ اور دوسری جانب امریکہ کی طرف سے بھی کچھ بیانات میں لچک ظاہر کی گئی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور نیک نیتی سے بڑھایا جائے، لیکن وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے بڑے سرگرم ہیں۔ ان کی بھی یہ کوشش ہے کیونکہ انہوں نے وفاقی دارالحکومت کو اس وقت انتہائی سخت سیکورٹی سے محفوظ کر رکھا ہے اور کوئی بھی وفاقی دارالحکومت میں ایسی نقل و حرکت نہیں ہے جس سے کوئی شک و شبہات پیدا ہوں یا جو کوئی مشکوک نظر آئے، تو اس حوالے سے بڑے ہی سخت سیکورٹی انتظامات ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی جو ہے ایران کی طرف سے اچھی خبر ہمیں سننے کو ملے گی۔ اور اسی کا انتظار جو ہے امریکہ بھی کر رہا ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی ان کو اچھی نوید ہے تو وہ جو اپنا وفد ہے وہ اس کو اسلام آباد بھیجے اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور اس میں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے تو اس ڈیڈ لائن کو مزید آگے بھی بڑھایا جانے کا امکان ہے، کیونکہ مذاکرات کا عمل جو ہے اس کو جاری رکھنا پاکستان کی اولین ترجیح ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سفارتی سطح پہ تعلقات کو مزید بہتر اور رابطوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جی جاوید، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا، اگر جنگ بندی میں توسیع نہ ہوئی تو اس کے عالمی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بالکل، پہلی تو کوشش یہی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ یہ عمل جو مذاکرات کا ہے یہ کامیاب ہو، اور ہمیں پوری امید بھی ہے اپنے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر وزیر اعظم پاکستان اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پہ کہ انشاءاللہ اس عمل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے یا اس پہ کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے تو یہ انتہائی تباہی کی طرف سے چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی دونوں فریقین کی طرف سے کہ وہ کوئی اس میں کوئی زیادہ کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا یا یہ نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کے ذریعے سارے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کر لیا جائے گا اور یہ جو معاملات ہیں یہ مزید آگے جنگ کی طرف جانے سے روکے جا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی جاوید، مزید یہ بھی آگاہ کیجیے گا ایران کے مذاکراتی وفد کے بارے میں، جیسے کہ ابھی تک کیا توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں، یا ان میں سے کتنے لوگ ابھی تک اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور کتنے کی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے جو ایران کا جو سفارتی سطح پہ جو رابطہ ہو رہا ہے یا جس پہ ایران جو ہے وہ اپنے موقف پہ ہے کہ وہ جب تک محاصرہ نہیں ختم کیا جاتا امریکہ کی طرف سے اس وقت وہ مذاکرات کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن
दूसरी जानब पाकिस्तान इस कोशिश में लगा है, वो अमेरिका से भी बात कर रहा है और ईरान के वफूद से भी बात कर रहा है सफारती सतह पे कि इस मामले को किसी न किसी तरह से हल किया जा सके। और उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला ईरान जो है वो इस मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएंगे और अमेरिका भी जरूर इस पे सोचेगा और ये जो डेडलॉक पैदा हुआ है ये उम्मीद है कि जल्दी खत्म हो जाएगा। जी जावेद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल अमन की तरफ कदम है या आर्जी हल है सिर्फ? ये जंग बंदी जो है ईरान ने बड़े पहले जब मुज़ाकरात का ये अमल शुरू हुआ था उस वक्त ही उन्होंने उनका ये पहला मौक़िफ़ यही था कि आर्जी हम जंग बंदी कतई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये जंग बंदी हो तो मुस्तकिल बुनियादों पे हो और आइंदा कोई इस किस्म की जो है सूरत पैदा ना हो, तभी जाके इस पे मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। तो ये तो उनकी पहली शर्त थी और इस पे अमेरिका भी इस पे राजी था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को इग्नोर नहीं किया था, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ये बिल्कुल ज़रूरी है कि मामलात को मुकम्मल तौर पे ख़त्म होना चाहिए। जो इनके दरमियान ईरान और अमेरिका दरमियान मुआहदे की बात हो रही है, ये मुआहदा चल रहा है, वो उसमें ये जो अहम शिप थी कि मुस्तकिल तौर पे जो है ये जंग बंदी होनी चाहिए और इस पे दोनों फ्रीकैन ने, ईरान और अमेरिका ने, दोनों ने इत्तफाक किया था। और इससे आगे जो चीज़ें बढ़ी, जो एक दो चीज़ों पे जो डेडलॉक बना अपने उसके हवाले से, जोरी हथियारों के हवाले से, तो उस पर भी काफ़ी हद तक जो है बात हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस मामले को भी है जल्द हल कर लिया जाएगा। लेकिन ये मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं, आर्जी जंग बंदी ना ईरान चाह रहा है और ना उनका ये मौक़िफ़ है कि आर्जी जंग बंदी हो, वक्ती तौर पे ये मामला टल जाए, ऐसा कतई नहीं है। ईरान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो मुस्तकिल जंग बंदी चाहता है, आर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसी तरह से अमेरिका की तरफ से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि बिल्कुल अगर जंग बंदी होगी या मुज़ाकरात होंगे या मुआहदा फाइनल होगा तो ये मुस्तकिल नोईद का होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद भाकर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग बंदी में एक दिन बाकी रह गया, रात 12 बजे सीज़ फायर की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जबकि जंग बंदी में तोसी का फैसला होगा या नहीं, दुनिया भर की नजरें ईरान और अमेरिका पर लग गई हैं।